مکہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی ستونوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی بھی ملک کے خلاف نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کے نکات بیان کر دیے۔ واضح کیا کہ مکہ معاہدہ خطے کے تمام ممالک کے لیے کھلا ہے، جو بنیادی اصولوں کی پاسداری ہے، باہمی احترام، تعاون اور پرامن ذرائع کے ذریعے اختلافات حل کر سکے، معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ معاہدے کا واحد مقصد خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کی کوششوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کراچی میں میر رضا علی کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ میر رضا کی 28 جولائی کو میر رضا کی نقل و حرکت، ملاقاتوں، آخری فون کال اور میسیجز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ میر رضا نے 28 جولائی کی شب 3 کالز پر 2 افراد سے رابطہ کیا۔ پہلی کال علی نامی شخص کو کی، آخری کال اپنے دوست عبداللہ کو کی۔ اس کے بعد میر رضا کو کچھ میسیجز موصول ہوئے جن کا میر رضا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تفتیشی ٹیم کا آخری کالز اور میسیجز کرنے والوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں عوامی مسائل پر رپورٹنگ کے دوران بول نیوز کے رپورٹر کاشان پر نامعلوم افراد کا تشدد، واقعے کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کی مذمت۔ کہا کہ عوامی مسائل کی نشاندہی اور سچ سامنے لانا صحافیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی پر صحافیوں کو نشانہ بنانا اور آزادانہ کام کرنے سے روکنا اور تشدد ناقابل برداشت ہے۔ صحافتی تنظیموں کا حکومت سندھ سے ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ مشترکہ مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کی فضا قائم ہوگی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان بولے، معاہدہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ نیٹو کے اصول کے مطابق ہے، مصر بھی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تاریخی مکہ معاہدہ ہونے پر پاکستان میں جوش و خروش عروج پر۔ وفاقی دارالحکومت اور صوبائی شہروں کو شاندار انداز میں سجا دیا گیا۔ تینوں ملکوں کے قومی پرچم اور بینرز ڈیجیٹل اسکرین سے نمایاں۔ تاریخی معاہدے کے بعد جشن آزادی کی رونقیں مزید بڑھ گئیں۔ پاکستان کی جانب سے خصوصی نغمہ ہم سب ایک ہیں جاری کر دیا گیا۔ ایران نے آبِ ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دیں۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل نے بیان میں کہا کہ ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبِ ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ سیکریٹری ذوالقدر نے کہا کہ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آبِ ہرمز میں ایرانی نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت آبِ ہرمز میں ایران کی زیر قیادت نظام نافذ ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق مسلح افواج اس نظام کو مکمل طور پر مستحکم کرنے کے لیے ثابت قدم ہیں۔ امریکہ کے پاس موجودہ صورتحال کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہرمز کے عارضی بحری راستے پر عمان سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ایرانی مشیر ابراہیم عزیزی نے کہا کہ عرب ممالک سمجھ گئے کہ سیکیورٹی باہر سے درآمد نہیں کی جا سکتی، سیکیورٹی کو خطے کے اندر ہی قائم کرنا ہوگا۔ ایران کے بارے میں غلط اندازہ لگاتار تاریخی غلطی ہوگی۔ کراچی پولیس کے جرائم پر قابو پانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ زمینی حقائق ایک بار پھر منظر عام پر۔ سی پی ایل سی نے جولائی میں جرائم کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مختلف واقعات میں 40 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ بھتہ خوری کے 18 واقعات رپورٹ ہوئے۔ 1000 سے زائد موبائل چھین لیے گئے۔ 110 کاریں اور 2648 موٹر سائیکلز چوری ہوئیں۔
سری لنکا جیسے ممالک جو ہم سے ملتے جلتی معاشی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں کے اندر ریشننگ کی جاتی ہو پیٹرول کی، کہ ہر بندے کو شناختی کارڈ دے کے 1-2 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہو۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے خوشخبری سنا دی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت برقرار رہی تو آئندہ 2 روز میں اچھی خبر ملے گی۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران معاشی سطح پر چیلنجز کا سامنا رہا۔ ہمسایہ ممالک میں شناختی کارڈ دیکھ کر 1 یا 2 لیٹر پیٹرول دیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھنے نہیں دیا۔ اوگرا کی ذمہ داری قیمتوں کا تعین کرنا ہے۔ ججز تقرری نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کا معاملہ، ایوان صدر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کی اہم ملاقات کا امکان۔ حکومت ججز تقرر کے حوالے سے بھجوائی گئی ایڈوائز کی منظوری کی درخواست کرے گی۔ صدر مملکت نے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں بھجوائی گئی سمری کی تاحال توثیق نہیں کی۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کی 4 انتخابی نشستوں پر پولنگ کل ہوگی۔ ضلع حویلی کی 1 جبکہ ضلع باغ کی 3 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ چاروں انتخابی نشستوں پر 82 امیدوار مد مقابل ہیں، جبکہ 4,60,371 ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ 803 پولنگ اسٹیشنز جبکہ 1254 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ لاہور میں بارش کا سلسلہ تھم گیا، موسم خوشگوار۔ پنجاب بلوچستان کے پی کے بعض مقامات پر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر عقائد میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ رات اور صبح کے اوقات میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے چند مقامات پر بارش متوقع۔ بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ راولپنڈی، فیصل آباد، لاہور کے شہری علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔